صدر محترم، علماء کرام، سامعین باتمکین، میرے مقالے کا موضوع مصنف عبدالرزاق کی کتاب الجامع یا جامع معمر ابن راشد ایک معروضی مطالعہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت نے سن 1970-72 کے دوران 11 جلدوں میں جب مصنف عبدالرزاق شائع کی تو عالم اسلام کے ایک دوسرے بڑے اعلیٰ درجے کے نامور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بعض مراسلوں میں اور بعض اپنی کتابوں کے حاشیوں میں یہ لکھا کہ حضرت اعظمی نے مصنف عبدالرزاق کی آخری جلد اور آخری سے پہلے والی جلد میں نصف حصے میں معمر ابن راشد کی کتاب شائع کر دی، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ایک دوسری کتاب ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر مصنف عبدالرزاق کے جز کی حیثیت سے شامل ہو گئی۔ مصنف عبدالرزاق کا سب سے آخری حصہ کتاب الجامع کے عنوان سے ہے، اور یہ 10ویں جلد کے نصف حصے سے تقریباً شروع ہوتا ہے اور 11ویں حصے پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے پہلے اپنے کتاب کے بعض حاشیوں میں لکھی، پھر اس کے بعد الرشاد نام سے ایک رسالہ اعظم گڑھ سے شائع ہوتا تھا، جامعۃ الرشاد سے، اس میں مراسلے کی شکل میں لکھی۔ پھر ہمارے حضرت محدث اعظمی علیہ الرحمہ نے اس کا مراسلے کا جواب لکھا، پہلے الرشاد میں، پھر اس کے بعد عربی میں ایک مضمون لکھا البعث الاسلامی میں، اور اس میں اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ ان کا خیال کہ مصنف مرتب کو پتہ نہیں چلا اور اس کے اندر ایک کتاب میں دوسری کتاب غلطی سے شائع ہو گئی، یہ ان کا نقطہ نظر تھا، اس کو انہوں نے پیش کیا۔ مولانا نے اپنے دلائل کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ ان کا خیال یا ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا مقالہ اسی سلسلے میں ہے کہ حمید اللہ صاحب نے پھر مولانا کے مراسلے کا جواب لکھا، پھر مولانا نے ان کے مراسلے کا جواب لکھا۔ تو ان تمام تحریروں کو، متعلقہ تحریروں کو پڑھ کر یہ گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں کیا صحیح موقف ہے۔ تو یہ 38 صفحات پر مقالہ مشتمل ہے، اور بہت سے اس میں اقتباسات ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں۔ ان کا لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ ہم نے اس مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ ابن عبدالبر مالکی اور حافظ ابن حجر عسقلانی، اور اس کے بعد ابن خیر الاشبیلی، اور پھر اس کے بعد جو ہے شیخ سعید سنبل اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان تمام حضرات کی کہ جو اقتباسات ہیں اور ان کی جو رائے ہیں وہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ کتاب الجامع مصنف عبدالرزاق کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی محدث اعظمی کو اشتباہ نہیں ہوا ہے، انہوں نے غلطی سے وہ کتاب اس میں شامل نہیں کی ہے، بلکہ وہ حقیقت میں اس کا حصہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے بہت مختصراً کہ ابن عبدالبر مالکی کسی روایت کے بارے میں حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں یہ روایت نقل کی ہے، اور جب اس روایت کو ہم ڈھونڈتے ہیں تو جو اس کی 9.5 جلدیں ہیں اس میں کہیں نہیں ملتی، اسی کتاب الجامع میں ملتی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مصنف کا حصہ نہیں ہے۔ تو ابن عبدالبر مالکی کہتے ہیں کہ مصنف میں یہ روایت موجود ہے، تو اگر موجود ہے تو صرف کتاب الجامع میں موجود ہے، اور کتاب الجامع میں موجود ہے اگر اس کو اس کا حصہ نہ مانا جائے تو وہ استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا عظیم القدر محدث کو فتح الباری میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ روایت مصنف میں عبدالرزاق نے نقل کی ہے، اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو مصنف میں کہاں ملتی ہے؟ اسی کتاب الجامع میں ملتی ہے، جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مصنف کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان اکابر محدثین ابن عبدالبر مالکی، حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ سعید سنبل اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ابن خیر اشبیلی، اور پھر عصر حاضر کے نامور ترکی عالم محقق فؤاد سزکین، ان سب کے اقتباسات اس میں پیش کیے گئے ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا اشتباہ تھا اور ان کا اعتراض صحیح نہیں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ کتاب الجامع مصنف عبدالرزاق کا حصہ ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں پھر مضمون کے یہ بتایا گیا ہے کہ جامع معمر ابن راشد کا ترکی میں ایک مخطوطہ موجود ہے، اور اس کے راوی بھی جو ہے عبدالرزاق ہی ہیں، اور اس کے موازنے کرنے سے، مقابلہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرزاق نے اپنے استاد کی کتاب جس کا نام جامع معمر ہے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا،
تو حصہ بنا لینے کی وجہ سے ڈاکٹر حمید اللہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ الگ کتاب ہے، یہ الگ کتاب ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ بہت سے محدثین وہ متقدمین کی اپنی کتابوں کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیتے ہیں، جیسے صحیفہ حمام ابن منبہ کو مسند احمد ابن حنبل میں مکمل طور پہ نقل کر لیا گیا ہے، یا ابن کثیر نے جامع المسانید میں پوری صحیفہ حمام ابن منبہ کو نقل کر لیا ہے، تو وہ ان دونوں کتابوں کا حصہ بھی ہے اور مستقل کتاب بھی ہے۔ تو یہی صورتحال جامع معمر ابن راشد کی ہے، وہ ایک مستقل کتاب بھی ہے اور کتاب الجامع کے عنوان سے مصنف عبدالرزاق کا حصہ بھی ہے۔ یہی اس سلسلے میں بالکل گویا دلائل پر مبنی بات ہے، لہٰذا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مولانا اعظمی کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ انہیں پتہ نہیں چلا، انہوں نے ایک دوسری کتاب کو اس کتاب کا حصہ بنا لیا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی مضمون کو تفصیل کے ساتھ 38 صفحات میں اقتباسات اور جو ہے مخطوطات کے صفحات کے عکس وغیرہ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔